الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ رب العالمین کی تعریفات اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کو اور درود السلام کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ جو دنیا ہے، دنیا کی زندگی ہے، اس کی کیا حقیقت ہے۔ وما الحیاۃ الدنیا، کہ دنیا کی زندگی محض ایک دھوکے کا سامان ہے۔ دنیا عارضی ہے، فانی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک صحابی سے، کن فی الدنیا کا کاننا کا غریب ہو، کہ آپ دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک اجنبی ہوتا ہے، اور عابر السبیل، یا جیسے ایک مسافر ہوتا ہے، اور مسافر اپنی منزل کو پہنچ جاتا ہے اور اس کو واپس جانا ہے، تو لہٰذا دنیا کے اندر آپ اس حیثیت سے رہیں کہ یا تو آپ ایک اجنبی ہیں، اور اجنبی مسافر مستقل اس کا ٹھکانہ نہیں ہوتا، یا ایک راستہ کراس کرنے والا، اور عابر السبیل، ایک آدمی روڈ کراس کرتا ہے، روڈ کراس کرنے والا ایک طرف سے روڈ کراس کرتا ہے تو دیکھتا ہے دونوں طرف دیکھ کر پھر وہ اپنا روڈ کراس کر لیتا ہے، اور روڈ کے درمیان میں نہیں بیٹھتا۔ ایسا نہیں کہ کوئی روڈ کراس کر رہا ہو اور درمیان میں بیٹھ جائے، اپنا سامان لے کے روڈ کے درمیان میں کو بیٹھ جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے بھی دنیا کے اندر ایسے رہنا ہے، عابر السبیل، جیسے راستہ طے کرتا ہے، آدمی روڈ کراس کرتا ہے۔ دنیا کی زندگی اس اتنی حقیقت ہے، ہمیں دنیا کے اندر رہ کر اپنی جو مستقل اور مستقبل اور ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے نا، اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ دنیا کے اندر تکالیف بھی آتی ہیں، بیماریاں بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، لیکن ان کو برداشت کرنا، صبر کرنا، اور دوسری زندگی جو آگے والی ہے اس کے لیے تیاری کرنا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک خاتون بیمار تھی، بیچاری اتنی بیمار تھی کہ اس کو چلتے چلتے مرگی کے دورے پڑتے تھے، یعنی بے ہوش ہو جاتی تھی اور گر پڑتی تھی۔ اب ظاہر ہے کہ بے ہوش ہو گئی، اس کو اپنے پردے کا بھی خیال نہیں رہتا تھا، بڑی پریشان تھی۔ کافی دیر کے بعد ہوش آتا، اللہ تعالیٰ اس بیماری سے محفوظ فرمائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو مرگی کا مریض ہوتا ہے بیچارہ ایک دم بے ہوش ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ یہی مسئلہ تھا۔ آپ علیہ السلام کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ میرے ساتھ ایک مرض ہے، پریشانی ہے، آپ میرے لیے دعا کر رہے ہیں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں۔ ظاہر ہے کہ ہر مریض یہی چاہتا ہے کہ اس کی تکلیف دور ہو جائے، اس کی پریشانی دور ہو جائے۔ صحت بہت بڑی نعمت ہے، اللہ سب کو صحت کی نعمت سے نوازے اور ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ اس کی بھی یہ خواہش تھی، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس آ کر یہ درخواست کرتی ہے کہ میرے لیے آپ دعا کریں۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا، اس کی بات کو سنا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھیں، میں آپ کے لیے دعا کر دیتا ہوں،
آپ ٹھیک بھی ہو جاؤ گے. آپ کے لیے چوائس ہے، یا تو اپنی بیماری پہ صبر کر لو، جو آزمائش، جو تکلیف اللہ نے آپ کے حصے میں لکھ دی ہے اس پہ صبر کر لو. مرض ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، ان صبر کی، اگر تو اس پر صبر کرتی ہے، اپنی اس بیماری پہ صبر کر لیتی ہے، برداشت کر لیتی ہے، تو فلک الجنہ، تیرے لیے جنت ہے، تیرے لیے جنت ہے. اگر اپنی اس بیماری کو برداشت کر لے، صبر کر لے. اور دوسری چوائس یہ ہے کہ اگر تم چاہو، انیشیٹو، اگر تم چاہو، اب اللہ لکے، میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی سے، ان یعافیک اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے دے گا. ان یعافیک کی، اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے دے گا. اب ذرا سمجھنے کی، سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک عورت ذات بڑی پریشان ہے بیماری سے، اور دورے پڑ جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتی ہے، ہوش نہیں آتا. آپ علیہ السلام نے ان کو یہ چوائس دے دی، اگر دنیا کے اندر ٹھیک ہونا چاہتی ہو، صحیح ہو جاؤ گی، بالکل درست ہو جاؤ گی، یہ بتا دو. اور اگر صبر کر سکتی ہو بیماری پر، اس پریشانی پر، تو آخر میں جنت ملے گی. اللہ اکبر. اب اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح نہیں دی ہے. دنیا کی زندگی عارضی ہے، گزر جائے گی، یہ بیماری ہے، میں صبر کر لیتی ہوں. جو اصل زندگی ہے، ہمیشہ رہنے والی، اصل وہ اچھی ہونی چاہیے. تو اس نے کہا جی میں صبر کرتی ہوں، میں بیماری پہ صبر کر لوں گی، جو پریشانی ہے میرے ساتھ، یہ مسئلہ ہے، میں اس کو برداشت کر لیتی ہوں، لیکن آخرت کی زندگی ہے وہ میری بہتر ہو جائے. جو آپ مجھ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دے گا، مجھے وہ پسند ہے. اس نے دنیا کی تکلیف، دنیا کی بیماری، مرض، پریشانی یہ قبول کر لی، لیکن آخر کی سہولت کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا. یہ واقعہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ دنیا کے اندر رہ کر ہم اپنی اخروی زندگی کو بہتر بنائیں. ساری کوششیں، کاوشیں اسی پہ نہ لگا دیں کہ ساری محنت، ساری کوشش، ساری تنگو دو بھاگ دو اسی کو بہتر بنانے کے لیے لگا دیں. تو وہ انسان عقل مند نہیں ہے، اور آخر کا کوئی فکر ہی نہیں. یہ ختم ہونے والی زندگی کو اتنی اہمیت دے دیں کہ اس کو نظر انداز کر دیں، تو یہ سمجھداری والی بات نہیں. صحابہ کرام، صحابیات کا آپ عمل دیکھیں کہ وہ دنیا کی زندگی کی تکلیف کو برداشت کر رہے ہیں، لیکن آخر کو بچا رہے ہیں، بہتر بنا رہے ہیں. ایک نوجوان آپ کا خادم تھا، ربیعہ رضی اللہ عنہ، وہ آپ کے لیے پانی گرم کرتا تھا، وضو کا پانی، خدمت کرتا تھا. تو ایک دفعہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ربیعہ سل تو تھا، آج تمہیں میں ایک چوائس دے رہا ہوں، تم میری خدمت کرتے ہو اور محبت سے کرتے ہو، کوئی معاوضہ نہیں. یہ بڑی سعادت ہے نا، پیغمبر کی خدمت کا شرف حاصل ہے، بہت بڑی سعادت ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آج مانگ لو، جو کچھ مانگنا ہے میں اللہ سے آپ کو لے دوں. یہ بہت بڑی چوائس تھی نوجوان کے لیے، اور ہے بھی نوجوان، کوئی ایجنٹ، کوئی بوڑھا، کوئی وہ نہیں ہے کہ بڑا سمجھدار ہو، نوجوان ہے. آج کل نوجوان کی کیا خواہش ہے؟ اس کو کہا جائے بولو بھائی کیا چاہتے ہو بولو، اس کا والد اگر کہے بھی ہاں بھائی، وہ بولے گا جی مجھے ایک اچھا سا موبائل دے دو، بڑا مہنگے والا، ایک گاڑی ہونی چاہیے، فلاں فلاں، وہ دنیا کی چیزیں مانگے گا. یہ ایک نوجوان ہے جس کو پیغمبر علیہ السلام نے چوائس دی ہے کہ آج جو
مانگنا ہے مانگ لے، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا تو آپ کو دے دے گا۔ وہ چاہتا وہ دنیا مانگ سکتا تھا، وہ دنیا کا سامان، دنیا کی عیش و عشرت کے جو بھی اسباب ہیں وہ مانگ سکتا تھا، لیکن اس نے بڑی اچھی بات کی۔ اس نے کہا دنیا تو گزر جائے گی، تو چند دن کی دنیا ہے، گزر جائے گی، ختم ہونے والی ہے۔ اس نے مانگا اصل ہوگا کہ میں یہ سوال کرتا ہوں مرافقت فی الجنہ، کہ جنت کے اندر آپ کی رفاقت اور آپ کی صحبت مل جائے۔ دیکھیں آپ کتنی بڑی پاکیزہ سوچ ہے نوجوانوں کی کہ دنیا کا سامان، دنیا کی زیب و زینت نہیں مانگی ہے، آخرت۔ آج ہماری ساری سوچ، ساری بھاگ دوڑ صرف دنیا میں لگی ہے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، یہ فلاں ہو جائے۔ اور بھائی جو اصل زندگی ہے وہ اس کے بعد شروع ہونے والی ہے، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ کتنے ہم بیٹھے ہیں کہ ہم نے صبح فجر کی نماز باجماعت پڑھی، یہ آخرت کی تیاری ہے۔ کتنے ساتھی ہیں جو ہم نے قرآن کی تلاوت آج کی ہے، صبح کی دعائیں پڑھی ہیں، جھوٹ نہیں بولا، کسی کو ستایا نہیں، کسی کو تنگ نہیں کیا، آج کی بات کر رہا ہوں۔ اسی طرح ان چیزوں پہ غور کریں، یہ آخرت کی تیاری ہے۔ اس طرح ہم صبح اٹھتے ہیں، اپنا مزدوری کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اس کے ہم نے بھائی بچوں کو آج کھلانا ہے، پلانا ہے، گھر میں راشن دینا ہے، یہ ہماری تیاری دنیا کی ہے۔ اسی طرح آخر کی تیاری یہ ہے، قرآن کی تلاوت ہے، روزانہ نماز کی پابندی ہے، گالی گلوچ سے پرہیز ہے، بے حیائی سے بچنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، گالی گلوچ، یہ آخر کی تیاری ہے، اس میں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس نوجوان نے دنیا نہیں مانگی، آخرت۔ جب مکہ مکرمہ سے مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے نا، تو وہاں پانی نہیں تھا، میٹھا پانی پینے کا وہاں نہیں تھا، پانی شہر سے باہر بندوبستہ کئی میل سے لانا پڑتا تھا۔ یہ روٹین تھی کہ مدینہ کے رہائشی پانی باہر سے لاتے تھے، شہر کے اندر پانی کا بندوبست نہیں تھا۔ تو ایک دفعہ مدینہ کے انصار آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ آج تک ہم نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی ہے، کوئی ہم نے مطالبہ نہیں کیا، بلکہ ہم نے قربانیاں دی ہیں، جو بھی وہاں سے مکہ سے آئے مہاجرین، ہم نے ان کو تعاون دیا، اپنی جو کچھ بھی کر سکتے تھے کیا ہے۔ آج ہماری درخواست ہے، آپ علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مدینے کے اندر میٹھے پانی کا بندوبست کریں۔ یعنی پانی بنیادی ضرورت ہے، آپ دیکھیں نا ہمیں کتنی ضرورت پڑتی پانی کی، لینوں کا پانی نہیں آتا، پھر بورنگ کراتے ہیں، پانی ایک زندگی ہے، بنیادی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے نبی علیہ السلام سے آ کر درخواست کی کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مدینہ میں کوئی ایسا پانی کا بندوبست فرما دے۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کی بات سنی، کہا بھئی دیکھو بات یہ ہے، تم نے پانی کا مطالبہ نہیں بلکہ درخواست کی ہے کہ آپ کی ضرورت ہے، یہ آپ کی ضرورت ہے، اور آپ ہمارے بڑے قریبی ہو انصار، لیکن میں اللہ سے دعا کر دوں گا، اللہ تعالیٰ شہر کے اندر میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دے گا، میں اللہ سے دعا کر دوں گا، دعا قبول بھی ہو جائے گی، لیکن اگر تم کچھ اور مانگنا چاہو پانی کے علاوہ تو تمہیں چوائس ہے، مانگ سکتے ہو۔ اب وہ پریشانی میں آ گیا کہ اب یار بہت بڑی چوائس مل گئی، کیا مانگے، اور گارنٹی بھی پیارے پیغمبر کی ہے، وہ عام آدمی بھی نہیں ہے علیہ السلام۔ آپ فرما رہے ہیں کہ جو میں پانی کا مطالبہ کرتے ہو میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ پانی کا بندوبست فرما دے گا۔
لیکن تمہیں جو ایسے اور مانگ لو کچھ مانگنا چاہتے ہو تو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہمیں ایک دن کا موقع دیں، ہم سوچ لیتے ہیں، سوچ کر بتائیں گے کہ ہمیں کیا چاہیے، ہمارے لیے کیا مفید ہے۔ کہا ٹھیک ہے، ایک دن کا ٹائم لے لیا سوچنے کے لیے، ٹائم مل گیا۔ اب سوچتے رہے کہ یار کیا مانگے، دنیا مانگ لیں، وہ دنیا کا سامان مال مانگ لیں، دنیا ختم ہونے والی ہے، ہمارے کام تو نہیں آئے گا، یہی رہ جائے گا، کیا مانگے۔ سوچتے رہے، رات گزر گئی، دن چڑھا، اب ٹائم آ گیا بتانے کا۔ مشورہ کیا تو کہنے لگے یار دنیا تو اگر ہم مانگیں گے نا تو وہ تو ختم ہو جائے گی، باقی رہنے والی نہیں ہے، ہم نے یہاں مستقل رہنا نہیں ہے جی۔ کوئی ایسی چیز مانگو جو ہمارے آئندہ کام آئے، آخرت میں کام آئے۔ یہ سوچ ہے، یہ ایک عام کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، یہ ہم جیسے انسانوں کی سوچ ہے، پیارے پیغمبر کے صحابہ کی سوچ ہے۔ وہ بھی مسائل کا شکار تھے، آپ کو پھر بھی اسباب زیادہ ہیں، روزی روٹی کے بہت زیادہ ہیں، اس وقت تو کچھ ملتا نہیں کھانے کے لیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پیٹ پر پتھر مارنے والے ہیں، بھوک سے پیاس سے۔ اگر چاہتے پیارے پیغمبر نے ان کو چوائس دے دی، کچھ مانگ لیتے، کہہ دیتے اللہ کے رسول کے ہمارے ہاں تو کھانے کو کچھ نہیں ہے، ہمارے لیے دعا کرنے کہ کھانا عام ہو جائے، راشن عام ہو جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کے گھروں میں راشن بھرا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے، غریب لوگ ہیں بیچارے، انتہائی غریب لوگ ہیں، مزدوری کرنے والے، محنت کرنے والے لوگ ہیں۔ ایسے لوگوں کو جب کہا جائے بتاؤ بھائی تمہیں کیا چاہیے، اور ان کو ضرورت بھی ہو، ہم اپنے اوپر لے لیں، ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، اگر کوئی یہاں ایک سیٹھ تاجر آ جائے اور بولے جی ہاں بھی سب کو جمع کرو، ہاں بھائی ہر ایک سے پوچھے ہمیں کیا چاہیے، سب بتائیں کہ یار میرے پاس یار گھر میں پانی کا بندوبست کر دو، میرے لیے راشن ڈال دو، میرے یہی چاہیں گے۔ وہ بھی غریب لوگ تھے، بھوکے پیاسے لوگ تھے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مانگ لو جو مانگنا ہے۔ جب مشورہ کر کے آئے، آ کر کہنے کہ اللہ کے رسول ہمیں پانی نہیں چاہیے، یہ زندگی تو گزر جائے گی، ہمیں پانی نہیں چاہیے، اور کیا چاہیے؟ کہا آپ اللہ سے دعا کر دیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا۔ اب اندازہ لگا، آپ یہ دعا کر دیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ ہے سوچ، یہ ہے چاہت اور خواہش صحابہ کرام کی۔ آج ہماری بھی خواہشیں ہیں، ہماری بھی چاہتے ہیں، ہماری ساری کوشش، ساری کاوش صرف اس پہ ہے کہ ہماری دنیا بہتر ہو جائے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ بل تؤثرون الحیاۃ